while there was a break, I was talking to a gentleman, and he was actually pretty funny. So it was a good time. We were having a nice chit chat. I turned out that he's supposed to be on the speakers list, and I read his profile. It said he's a humorologist, and I was like, is job fair pe inka kya kaam hai? So I further inquired, and it turns out that he has been, to state the least, the chairman PTDC. He's been chief executive PC. He's also been advisor to the US hotel operations. He is currently the CEO of the Cleek Designing and Management Consultation, and he specializes in hospitality and terrorism. Sorry, that was tourism. May I please invite on stage Mr. Masood Ali Khan. ہیلو ہیلو یار میں نے تالیاں نہیں سنی آپ کی. آپ کا گیسٹ ہوں یار. I am giving you time. I don't want pictures. I don't want cameras. Please, یہ بڑی تصویریں لے لیں. آپ اس کونے میں چلے جائیں. یہ ان کا شو ہے. یہ ان کے لیے ہے سب کچھ. میرے لیے نہیں. پلیز ادھر کر لیں اس کو. جلدی جلدی آئیں, مدد کریں یار. انیشیٹو لیں آپ. کتنے لوگ یہاں پہ الائیو ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے کیوں کال کر رہے ہیں؟ کہتے جی وہ پیمفلٹ چھپے 15,000 بچے, ان کے ماں باپ کے کچھ یورولوجی کے پرابلم ہیں, تو بتایا کہ بہت بڑا یورولوجسٹ امریکہ سے آیا. بھائی میں یورولوجسٹ نہیں ہوں. آگے آئے یار. آپ الائیو ہیں کہ نہیں؟ آج کوئی تقریر شکریہ نہیں ہونی, پارٹی ہونا ہے. آگے آئے, جتنی کرسیاں لے سکتے ہیں. ونڈرفل. مجھے بتایا گیا ہے کہ سپیریئر کالج کے بچے بہت سپیریئر ہیں, بڑے پارٹیسپیٹیو ہیں, بڑے. آ جائیں, کرسیاں لے آئیں. کوئی نہیں یار, اس کے بعد ہو جائے گا سب کچھ. آ جائیں, بیٹھ جائیں. اب جی اب ڈیڈ لوگ بھی بیٹھ جائیں اور زندہ لوگ بھی بیٹھ جائیں. آپ کو معلوم ہے میرے پیارے دوستوں, ساتھیوں, کہ ٹوڈے یو آر کمپلیٹلی فری ڈیورنگ دیز 40 منٹس کہ اپنا موبائل سنیں, اپنے کالز کرنے کال کر لیں, سونا ہے, اپنی نیند پوری کرنی ہے نیند پوری کر لیں. اس 40 منٹ میں یو آر کمپلیٹلی فری. I don't want you to listen to me. How many of you want to listen to me? I don't want you to listen to me. And that is the option you have. میں بھی یہ امریکہ میں وہ سائیکالوجسٹ کے پینلسٹ تھے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک نے 4 سال یہاں لگایا ریسرچ میں, اور اس نے کہا مجھے, you know, I've learned something in Pakistan. There is lot of usage of 2 words. آواز آ رہی ہے میری؟ جو نہیں سننا چاہتے, you're completely free. کہنے لگے کہ there are 2 things I've heard so much in Pakistan. میں نے کہا جی وہ کیا؟ And the psychologist said, the word you should, you should, you should, you must, you must, you should, you must, you should, you should, you must. بولے یار, you should, you should, you must. And he said, no one said what you want. Everyone is saying you should, you must, but nobody is asking me what I want. And that makes you very unique. آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں شکلوں میں, ہیبٹس میں, سوچ میں. یہ چل رہا ہے جی. کین یو ٹیل می کہ آپ میں سے جو ساتھ بیٹھے ہیں آپ جیسے ہیں؟ تو آپ کو اللہ نے بڑا یونیک بنایا ہے, یونیک مقصد کے لیے بنایا ہے.
آپ میں سے کوئی اور ہے یہاں پہ؟ دو ہیں آپ کے. If you're unique and you're alive, then you have options in life. Then you're born with lots of options. And when you start using those options, they are called choices. And when you make choices, that process is called decisions. So یہاں پینل نے بڑی مزے کی باتیں کی کہ وی آل میک ڈیسیژنز. ڈو یو میک ڈیسیژنز اور ناٹ؟ یار ہاتھ اٹھا لیں ورنہ میں سب کو کہوں گا ڈیڈ اینڈر. میں یار یہاں اسٹیج پہ کبھی میں نے تقریر نہیں کی نہ کبھی بات کی ہے. آپ الائیو ہیں نا سارے؟ چوائسیز ہیں نا آپ کے پاس؟ ڈیسیژنز ہیں کہ نہیں؟ میں ایک چھوٹے سے ورکشاپ پہ اٹینڈ کر رہا تھا, بدقسمتی سے وہ بھی سائیکالوجسٹ کے تھے, اور اس میں مجھے وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جار, اتنا سا جار لیا. آپ ذرا امیجن کریں اس جار کو اپنے مائنڈ میں, اتنا سا جار لیا اور کہا کہ یہ گولف بالز دیکھیں آپ لوگوں نے, بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں وائٹ سے. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس میں گولف بال جو ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی گولز, چھوٹے چھوٹے پلانز جو آپ کو آپ کے فیوچر جو بھی آپ نے پلان کیا لائف میں اس کی طرف لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کون سی بڑی بات ہے یار. تو انہوں نے ایک بال اس میں ڈالا اور کہا کہ اس کی طرف دیکھو, بڑے سے جار کی طرف, یہ خالی ہے بھرا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل خالی ہے. انہوں نے ایک اور بال ڈالا, کہنے لگا ایچ ٹائم آئی پٹ اے بال آئی وانٹ یو ٹو تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ٹورڈز یور مین گول. لوگوں کے ایک مین گول ہوتے ہیں, پھر چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے قدم بھی کہتے ہیں. اگر وہ اس جار میں آپ ڈالتے جائیں اور وہ جار بھر جائے تو آپ کی زندگی گولز اینڈ اچیومنٹس ساری اس چھوٹی سی بوتل میں ہوتی ہیں. اب ذرا سوچئے, آنکھیں بند کر کے پھر آنکھیں کھول کے پھر سوچئے کہ میں اس بوتل میں صرف 5-6 بالز رکھ دوں اور باقی سب ریت سے بھر دوں جو irrelevant ایکٹیویٹیز ہیں, irrelevant بیہیویئرز ہیں, irrelevant decisions ہیں, irrelevant choices ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے اس بوتل میں آپ کو کیا ملے گا؟ ریت ہی ملے گا نا. تو وین یو میک اسمال ایفرٹس فلنگ دیٹ بوٹل ایوری ڈے, میں آپ کو ارج کرتا ہوں کہ آج گھر جائیں, چھوٹی سی بوتل خریدیں, اور جب چھوٹی چھوٹی آپ اچیومنٹس کریں, اگر آپ کرنا چاہیں, دیٹس یور چوائس اینڈ دیٹس یور ڈیسیژن, تو روز اس بوتل کو دیکھیں کہ وہ بوتل بھر رہی ہے کہ نہیں, اور ریت بھی رکھ لیں. جس دن کچھ نہیں اکمپلش کیا اس دن تھوڑا سا اس میں ریت ڈال دیں, اور پھر اینڈ آف دا ڈے دیکھیں, اینڈ آف 1 ایئر دیکھیں کہ اس میں ریت زیادہ تھا یا آپ کی چھوٹی چھوٹی اکمپلشمنٹ زیادہ تھی. یہ اس کو میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں, میں آپ کو کچھ پریکٹیکل لائف کی چیزیں بتاؤں گا. عموماً جو پہلے جو پینلسٹ تھے انہوں نے بھی بڑی باتیں کی, تو کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس قسم کے سوالات جو اگر جو انٹرویو کر رہا ہے وہ نارملی آپ سے پوچھتا ہے, اور سی او کا کیا پرسپیکٹو ہوتا ہے, مگر آپ اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچ پائے. قدرتی بات ہے, جو لوگ پہلے کام کر چکے ہیں مڈل یا سینئر مینجمنٹ, تو ان کو سی او بھی بعض آرگنائزیشنز میں انٹرویو کرتے ہیں. مگر ہیومن ریسورس مینیجر یا پرسنل یا ایڈمنسٹریشن کا جو مینیجر انٹرویو کر رہا ہے, تو وہ کیا نارملی اس کے مائنڈ میں کیا چیز چل رہی ہوتی ہے, اور جو انٹرویو دینے والا ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ سچویشن کیا ہوتی ہیں. تو آئے میں آپ کو ذرا یہ سچویشن شیئر کر کے بتاتا ہوں. میں ایک ہیومن ریسورس ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ اگر مجھے اجازت تو میں بیٹھ جاؤں.
اور آپ کی بڑی مزیدار باتیں سنوں. تو کہنے لگے ہاں جی ہاں بالکل بیٹھ جائیں. میں ساتھ بیٹھ گیا تو ایک صاحب آئے. تو اب وہ صاحب تھوڑے انٹرسٹنگ بھی تھے اور بڑے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے, کوالیفائڈ بھی تھے. تو سوالات شروع ہوئے, سوالات چلتے گئے تو ایک جگہ پہ یہ ہیومن ریسورس مینیجر پوچھتا ہے کہ ٹیل می واٹ آر یور ریئل ویکنیسز. وہ اسٹرینتھ ویکنیسز کے سوال عموماً پوچھے جاتے ہیں. تو واٹ آر یور ریئل ویکنیسز. تو بیچارہ وہ شخص پہلے جھچکایا, پھر شرمایا اور کہنے لگا جی کمیٹی کے سامنے تو میں نہیں بتا سکتا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس کی سوچ میں کیا تھا. اس طرح ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی, ان کو انٹرویو کر رہے تھے اور ان سے مختلف سوالات کرتے گئے اور آگے جب پوچھا ان سے کہ ویئر آر یو کمنگ فرام اینڈ ویئر آر یو گوئنگ اور ویئر یو وانٹ ٹو گو. تو وہ اتنی گھبرا چکی تھی کہ وہ کہنے لگی جی میں تو آنٹی کے گھر سے آ رہی ہوں بٹ آئی لائک ٹو گو فار پیزا. کیونکہ اس سے جب پوچھا کہ ویئر یو وانٹ ٹو گو. میں جانتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں نہیں ہوتی. میں جانتا ہوں کہ دل میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ریئل لائف میں شاید یہ چیزیں نہیں ہوتی, مگر چونکہ میرا تجربہ تھوڑا سا آپ سے زیادہ ہے اور میں نے خود انٹرویو کیے ہیں, تو میرا ایک پیٹ سوال ہوا کرتا تھا کہ, اور ابھی بھی ہے جب لوگ آتے ہیں اپلائی کرنے, کہ واٹ واز دا فنیسٹ تھنگ ہیپنڈ ان یور لاسٹ جاب. What was the funniest thing ever happened in your last job? So اس کی پھر میں باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوتا ہوں, اس کا ریئیکشن دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور بعضوں کو بتایا جاتا ہے یو ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ, سب باتیں صحیح کہو. تو ایک بیچارے نے کہا کہ جی دا فنیسٹ تھنگ واز کہ ہماری کانفرنس شروع ہونے والی تھی اینڈ باس نے آنا تھا, پتہ چلا ہی ڈائیڈ. تو وہ ہی واز ویری آنیسٹ, ٹو ہم اٹ واز دا فنیسٹ تھنگ. اب یہ سارے سوال کتنے بے معنی ہیں اگر آپ اس کا فیس ویلیو دیکھیں تو ذرا سوچئے, دا فنیسٹ تھنگ ہیپنڈ ان یور لاسٹ جاب. اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں. جب آپ کو لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزیں فنی نہ لگیں اور بورنگ لگیں, جب تھوڑے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس سے آپ گھبرا کے آپ کہیں گے یار یہ تو فضول ہے, آپ کو ساری جاب میں کوئی فنی چیز نظر نہ آئے, تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہی ہیز این ایٹیچیوڈ پرابلم. ہی از سو نیگیٹو دیٹ ہی کانٹ فائنڈ اینی تھنگ فنی. اور جو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں اور جو لوگ بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں ان کے جواب بڑے مزیدار ہوتے ہیں. ان کے چہرے پہ ایک دم اسمائل آ جائے گا اور کہے گا جی آئی فائنڈ اٹ فنی بٹ یو مے ناٹ فائنڈ اٹ فنی اینڈ دس ہیپن اینڈ دیٹ ہیپن اینڈ دے ایکسپلین اٹ اینڈ دے آر بینگ آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ سوچ رہا ہے یار یہ کہ شخص فنی چیزوں میں بھی اور کچھ ایسی چیزیں اس میں بھی یہ اس کو فن کی چیزیں, فن سے مراد عیاشی نہیں, فن سے مراد مذاق نہیں, فن سے مراد میلہ نہیں, فن سے مراد ایک کہاوت ہے کہ ڈو یو ہیو فن وائل ورکنگ, میننگ ڈو یو انجوائے واٹ یو آر ڈوئنگ. دیٹ از دی آئیڈیا. اف یو کانٹ انجوائے واٹ یو ڈوئنگ تو کیا آپ اس میں اپنا دل لگائیں گے؟ اسی طرح یہ جو سوال میں نے کیا ہے کہ ویئر آر یو کمنگ فرام اینڈ ویئر آر یو گوئنگ, اس چھوٹے سے سینٹنس میں اور ویئر یو وانٹ ٹو گو تو اس کے گولز کا پتہ چل جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے وہ آ رہا ہے اس نے نوکری کیوں چینج کی, کس مقصد سے نوکری اس نے جوائن کیا, صرف تنخواہ لینے کے لیے یا اس کا کچھ اور بھی پرپس تھا اس نوکری میں. کیا اس کا جو یہاں پیشن کی بات ہوئی اس میں پیشن تھا ٹو کنٹریبیوٹ.
تو یہ ساری اس کی ایک سینٹنس میں وہ بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو انٹرویو کرنے والے ہوتے ہیں وہ خاصے ٹرین ہوتے ہیں, اور وہ آپ سے شروع میں ایسے سوال کرتے ہیں جس کا 10 منٹ کے بعد انہی سوالات کو وہ مختلف الفاظ میں پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ میں کانٹرڈکشن کتنی ہے. اگر آپ اپنے ساتھ آنےسٹ ہیں اور آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, ہوم ورک سے مراد کالج کا ہوم ورک نہیں, مگر پروڈکٹ نالج آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے اس آرگنائزیشن کے بارے میں, اس ہیومن ریسورس مینیجر کے بارے میں. مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ میں جب جنرل مینیجر بنا ایک بڑے اچھے ہوٹل کا, تو مجھے شوق تھا کہ میں سب سے لارجسٹ آرگنائزیشن کا کنسلٹنٹ بن جاؤں اور اس کا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن جاؤں, اور دنیا کا سب سے بڑا جو چین تھا اس کے ساتھ میں ایفیلیٹ ہونا چاہتا تھا. تو میں نے اپنا ہوم ورک شروع کیا, اور میں اس وقت جنرل مینیجر بن چکا تھا. میں نے اپنا ہوم ورک کیا کہ جو وہاں کا سی او ہے اس کے یہ شوق ہیں, اس کے یہ انٹرسٹ ہیں. میں یہ پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں آپ سے.